بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ. ناظرین، آج سوشل میڈیا پر ایم کیو ایم کے بانی و قائد الطاف حسین کا جو لندن کا پراپرٹی کیس ہے، اس حوالے سے یہ قیاس آرائیاں پھیل گئی کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے اور الطاف حسین صاحب جو ہے وہ باعزت طور پر لندن کی عدالت سے بری کر دیے گئے. اس حوالے سے ایم کیو ایم کا ایک پریس ریلیز بھی شیئر کیا گیا. جب ہم نے دیکھا تو وہ پریس ریلیز جو تھا وہ 18 فروری 2022 کا تھا، جس میں انہوں نے 15 فروری کے حوالے سے جو ان کا ایک پرانا کیس تھا لندن کی عدالت میں ہی، جس میں الطاف حسین صاحب سرخرو ہوئے تھے. لیکن ہمارے ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ ایک خبر کو ظاہر اپنے اپنے انداز میں جس طرح چلایا جاتا ہے، اور پھر لوگ بڑے جذباتی ہیں. الطاف حسین سے متعلق جو ان کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے اسے جو ہے سن کے بجائے ظاہر تصدیق کیسے کریں، تو انہوں نے بلا تصدیق جو اس کو آگے بڑھا دیا، اور یہ خبر ہو گئی کہ جناب الطاف حسین کا جو اس کو اس طرح پیش کیا کہ جیسے جو ابھی تازہ جو مقدمہ چل رہا ہے، جس کا فیصلہ سنایا جانا باقی ہے، جو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، وہ فیصلہ جو ہے وہ شاید سنا دیا گیا. تو بڑی ہلچل مچ گئی. ایک پرانی ویڈیو بھی کسی صاحب کی جو ہے وہ لندن کے عدالت میں کہیں جب یہ گزشتہ سال جب وہ فیصلہ ہوا تھا تو اس وقت کی آ گئی، تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جی الطاف حسین جو ہے وہ رہا ہو گئے، اور الطاف حسین صاحب جو فرط جذبات سے الطاف حسین صاحب خود اور ان کے جو کارکن ہیں وہ رو رہے ہیں. تو بڑی لوگوں میں، اور ظاہر ہے جب لوگ صبح آج سو کے اٹھے تو انہیں اس طرح کی سوشل میڈیا پہ چیزیں ملی، تو ہم نے بھی ظاہر یہ چیزیں دیکھی. اور پہلے تو ہم بھی ظاہر ہے کہ صورتحال کو نہیں سمجھ پائے کیا ہے. پھر وہ پریس ریلیز ہم نے دیکھا تو اس پہ ڈیٹ جو تھی وہ 18 فروری 2022 کی تھی، جو اس سے متعلق الطاف حسین کا جو ایک بیان تھا. پھر میری جو ایم کیو ایم اصل ایم کیو ایم ہے جو لندن سیکریٹریٹ ہے، وہاں میری ایک ذمہ دار سے بات ہوئی، اور اس ذمہ دار کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ پرانی خبر ہے پچھلے سال کی. میں نے کہا جی وہ تو 15 فروری کا کوئی، ہاں ظاہر ہے پچھلا جو کیس ہوا تھا، جو مقدمہ جو تھا جس کا فیصلہ آیا تھا، وہ گزشتہ سال 15 فروری کو آیا تھا، تو اسی حوالے سے. تو ناظرین یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ الطاف حسین کا جو نیا جو جائیداد کا مقدمہ ہے، اس حوالے سے جو فیصلہ محفوظ ہے وہ ابھی تک محفوظ ہے. ظاہر ہے عدالت کا معاملہ ہے، اور لندن کی عدالت ہے، کوئی پاکستان کی عدالت نہیں ہے جس پہ جو چاہے وہی فیصلہ پہلے سے جو ہے وہ سامنے آ جائے، باہر آ جائے. تو بہرحال اس فیصلے کے حوالے سے بھی یہی امید ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سے وہ مقدمہ چل رہا ہے الطاف حسین صاحب کا، جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں نہ صرف کراچی، حیدرآباد اور اندرون سندھ شہری علاقے اور جہاں بھی ہیں دنیا میں، تو وہاں باقاعدہ دعائیں ہو رہی ہیں، دعائیہ اجتماعات ہو رہے ہیں، صدقے کے بکرے کاٹے جا رہے ہیں، ذبح کیے جا رہے ہیں. تو وہ اسی لیے کہ ان کے حق میں اور ان کی جو ہے صحت و سلامتی کے لیے دعائیں، اور ان کی مقدمے میں کامیابی کے حوالے سے وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اب یہ جو ایک اس طرح کی چیزیں آئیں تو اس کی ایک تو یہ کہ بھرپور انداز میں تردید بھی کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ جناب الطاف حسین کے فیصلے کے جو لندن پراپرٹی کیس ہے، کوئی بھی بات جو ہے عدالت کا معاملہ ہے، اپنے طور پہ کوئی بھی جو الطاف حسین کے جو چاہنے والے جو جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں، وہ اپنے طور پہ کسی سے سن کر جو اس طرح چیزوں کو نہ پھیلائیں. اس سے ظاہر ہے کہ بڑا کنفیوژن پیدا ہوگا. اور الطاف حسین کا جو لندن کا جو کیس ہے وہ اصل میں جائیداد کا کیس نہیں ہے، وہ کیس جو ہے ایم کیو ایم کی سربراہی کا کیس ہے. اور ایم کیو ایم کے جو اصل سربراہ ہے، بانی قائد، وہ الطاف حسین ہی ہیں. تو اس کیس میں کم از کم جہاں پراپرٹی کا فیصلہ ہوگا تو اصل میں تو یہ فیصلہ ہوگا کہ اصل ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کے بانی الطاف حسین ہی ہے. اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایم کیو ایم کے جو سارے لوگ ہیں، چاہے وہ بہادر آباد ہو، چاہے وہ پی ایس پی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس بات کو مانتے ہیں. چاہے وہ آفاق احمد ہو کہ ہاں جی بانی تو الطاف حسین ہی ہے. اس سے تو کوئی بھی انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ جو بنیاد رکھی، جو قائم کی، جو فاؤنڈر ہے اس کے، وہ الطاف حسین ہے، اور قائد بھی الطاف حسین ہے. تو بہرحال اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ فیصلہ جو آئے گا لندن کی پراپرٹی کیس کا فیصلہ، وہ دراصل
ایم کیو ایم کی سربراہی کا ہوگا تو آٹومیٹک پراپرٹیاں تو ظاہر ہے کہ جو اصل ایم کیو ایم جس کی ہے وہ بھی اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا. تو یہ پوری امید کی جا رہی ہے اور وہ فیصلہ بھی کوئی اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے. لیکن ایم کیو ایم کے جو ذمہ دار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو بھی خبر ہوگی وہ الطاف حسین یا جو اصل ایم کیو ایم کی جو رابطہ کمیٹی ہے جو الطاف حسین کے نمائندے ہیں، خصوصاً جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں اصل ایم کیو ایم کے مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، ظاہر ہے کہ ان کی جانب سے جب تک یہ کوئی بھی خبر نہ بتائی جائے تو وہ خبر جو ہے وہ تصدیق شدہ نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. لیکن ہم آپ کو جو ایک پریس ریلیز شیئر کیا جا رہا ہے جو گزشتہ سال فروری میں جو فیصلہ آیا تھا الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جس میں وہ سرخرو ہوئے تھے، تو بہرحال ہم اس کو چونکہ یہاں جو سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہا ہے لیکن وہ پچھلے سال کا ہے، پچھلے سابقہ جو فیصلہ ہو چکا ہے جس میں الطاف حسین صاحب سرخرو ہوئے تھے اس کا فیصلہ ہے. اس میں الطاف حسین صاحب نے یہ کہا تھا، چونکہ وہ 15 فروری 2022 کا وہ فیصلہ آیا تھا الطاف حسین سے متعلق، تو اس وقت الطاف حسین نے جو بیان جاری کیا تھا وہ یہ تھا کہ 15 فروری مہاجر نظریے کی کامیابی کا سمبل بن کر سامنے آیا ہے. الطاف حسین: مجھے خوشی ہے کہ میرے ٹرائل کے دوران برطانیہ کی عدالت میں مہاجر نظریہ اور مہاجر قوم کے مقدمے کو سمجھا گیا. میرے مقدمے کے ٹرائل کے دوران برطانیہ کی عدالت میں مہاجر نام گونجتا رہا. میں دنیا میں مہاجر نظریہ اور مہاجر قوم کے مقدمے کو پیش کرنا چاہتا تھا. اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس کام میں سرخرو کیا. یہ میری نہیں بلکہ پوری قوم کی فتح ہے، گمنام قوم کی فتح ہے. الطاف حسین کا یہ کہنا تھا. الطاف حسین کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں حق اور سچ کے لیے جو میری جدوجہد ہے وہ میں جاری رکھوں گا اور کسی بھی قیمت پر اپنی قوم کا سر نیچا نہیں ہونے دوں گا. تاریخی فیصلے پر تمام ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں اور بچوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو یہ جو انہوں نے خطاب کیا تھا اس وقت گزشتہ سال پاکستان اور اوورسیز میں جو کارکنان ہیں ان سے ٹیلی فونک خطاب میں الطاف حسین نے یہ پچھلے مقدمے میں بیان دیا تھا. ناظرین یہ تو ایک یہ بات ہو گئی. اب ہم آتے ہیں جو اتنا بڑا کل واقعہ ہوا کراچی میں، جو پولیس چیف کے دفتر پر جو حملہ ہوا کراچی پولیس آفس پر، شاہراہ فیصل پر. یہ کل بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ محفوظ رہے اور جو جانیں گئیں وہ شہید ہوئے اور اللہ وہ شہادت بھی قبول کرے، اور جو جہنم واصل ہوئے اور یقیناً جو بھی پاکستان کے دشمن ہیں وہ آئندہ بھی انشاءاللہ ان کی اسی طرح سرکوبی جو ہے وہ کی جاتی رہے گی. اور ہمارے سیکورٹی اہلکاروں اور پولیس کے جوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ہمت دے، طاقت دے کہ وہ اسی طرح جو ملک کے دشمن ہیں ان کی سرکوبی جو ہے وہ اسی طرح جو کرتے رہے اور اپنا یہ عمل جاری رکھیں. لیکن ہم نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ آخر یہ واقعہ ہوا کیوں؟ یہ پولیس اور سیکورٹی کے ادارے جو اپنے لیے تو اتنا بڑا پروٹوکول اور اتنی بڑی سیکورٹی لے کر چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سڑکوں پہ جب سیکورٹی افسران کی پولیس اہلکاروں کی جو گاڑیاں موبائل جو چل رہی ہوتی تو ان کی بیک اپ میں ان کی حفاظت کے لیے ایک پورا جتھا ہوتا ہے، ایک بڑی نفری ہوتی ہے جو اپنے ایک افسر کی حفاظت کے لیے چل رہی ہوتی ہے. لیکن افسوس ہے کہ جو پولیس کا اتنا بڑا آفس اور جو اتنی اہم شاہراہ ہے، شاہراہ فیصل، جہاں رات دن عام آدمی کا تو گزر ہوتا ہی ہے، جو اہم شخصیات ہیں صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، وزراء، مشیران اور جو سفارتی جو نمائندے جو اس ملک میں جو سفارتکار یا سفارتی نمائندے وہ اور سبھی گزرتے ہیں. لیکن اس شاہراہ فیصل پہ جو پولیس کا جو آفس ہے وہاں CCTV کیمرے نہیں ہیں، اور اس پولیس کے آفس پہ بھی وہ انتظامات ہی نہیں تھے سیکورٹی کے کہ جو اپنی حفاظت کر سکتے. اگر وہ انتظامات ہوتے وہ دہشت گرد کیسے گھس جاتے ان کو. تو ہم نے کل بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ سب سے بڑی تو ناکامی ہے سیکورٹی اہلکاروں کی، پولیس کی اور جو بھی ذمہ دار ہیں ان کی،
کہ وہ اپنے آفس کی حفاظت نہیں کر سکے اور ان کے آفس میں دہشت گرد گھس کے ان کو مارنے کے لیے پہنچ گئے، تو وہ شہریوں کی کیسے حفاظت کریں گے؟ شہری ان سے اس بات کی کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ اور اس کا مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن شہر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی شہری محفوظ نہیں ہے، اپنے نہ گھروں میں محفوظ ہے، نہ گلی محلوں میں، نہ سڑکوں پہ شہری محفوظ نہیں ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک نہیں کئی واقعات ہو رہے ہیں، کس طرح لوگ لٹ رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو ایک چھوٹے چھوٹے موبائل کے اوپر جو ہے چھیننے کے اوپر جو ہے وہ جان سے مار دیا جا رہا ہے۔ اور آج تک آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ پکڑے گئے؟ تو پہلے بھی ہم نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ جناب اسلحہ جو ہے وہ عام کر دیا جائے، ہر شہری کو اسلحے کا لائسنس دیا جائے، ہر شہری کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے اور اس کا باقاعدہ اس کی پبلسٹی کی جائے کہ شہری جو ہے لائسنس یافتہ اسلحہ ہر وقت اپنے پاس رکھیں، اس بات کی پبلسٹی کی جائے، باقاعدہ اس کی تشہیر کی جائے کہ ہر شہری جب گھر سے نکلے تو اپنا لائسنس یافتہ اسلحہ لے کر نکلے۔ گو کہ ان حالات میں کہ جب آپ نے قوم کو یہاں پہنچا دیا ہے کہ لوگوں کے پاس آٹا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، 2 وقت کی روٹی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم اور صحت اور دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ اسلحہ اب تو آپ نے اس نوچ پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ اسلحہ کہاں سے خریدیں گے۔ لیکن پھر وہ وقت آ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جب ایم کیو ایم کا جب قیام امن میں آیا تھا تو ایم کیو ایم پہ یہ الزام لگا تھا کہ جی نوجوانوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے، قلم کی بجائے ان کے ہاتھ میں اسلحہ دے دیا گیا ہے۔ تو کیا کرتے اگر یہ نہ کرتے؟ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں اسی پولیس افسر کا یہ بیان تھا کہ شہری جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے اپنی حفاظت خود کریں، اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں۔ تو وہ پولیس افسر آج اپنی حفاظت نہیں کر سکے، ان کے اپنے آفس پہ دہشت گردوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تو یہ دیکھیے مکافات عمل ہے کہ آپ شہریوں کو جو پیغام دے رہے تھے اور آپ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے کہ جناب ہم تو نہیں آپ کی حفاظت کر سکتے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، انتظامات نہیں ہیں، تو آپ اپنی حفاظت خود کریں۔ تو آج آپ کے ساتھ بھی یہ ہو گیا ہے۔ تو شہری رات اور دن لٹ رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور بالکل لوارث شہر ہو چکا ہے۔ اور اس شہر میں غیر مقامیوں کی بھرمار ہے، اور اس میں کون سی راکٹ سائنس ہیں؟ آپ ان کے شناختی کارڈ چیک کر لیں، جو لوگ بھی وارداتیں کر رہے ہیں، جو لوگ بھی ڈکیتیاں کر رہے ہیں، آپ ان کو چیک کریں، لیکن تو آپ سے وہ پکڑے نہیں جاتے۔ شہری لٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن یہ آپ مطلب ہے جو سیکورٹی اہلکار ہیں، جو پولیس ہے، وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے آفس کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ عام شہری کی کیا حفاظت کرے گا؟ تو یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یقیناً اس میں پہلے تو اپنی کوتاہی ہے، وہ کوتاہی سامنے آ گئی، وہ کہ جی وہ سی سی ٹی وی کیمرے نہیں تھے اور یہ نہیں تھا، فلاں وسائل نہیں، یہی بات کے پی کے میں سامنے آ رہی ہے کہ جی وہاں دہشت گردوں کے حملے ہو رہے ہیں آج تک۔ تو یہ حکومت اپنی جو عیاشیاں کر رہی ہے، اپنے پروٹوکول اور اپنی عیاشیوں کے لیے جو اتنا اربوں کھربوں روپے کا جو عوام کے ٹیکس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے محفوظ بنائے ہوئے، اپنی عیاشیاں جو ہے جاری رکھے ہوئے، بار بار ہم نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ عیاشیاں ختم کریں۔ اور یہ اس بات کا کوئی نہیں کہتا، کوئی سیاسی جماعت پاکستان میں جو ہے وہ سچ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کہتے ہیں میں بڑا سچ بولتا ہوں، آج تک تو آپ نے سوائے جھوٹ کے کچھ کہا نہیں ہے۔ آپ کہیں نا کہ جناب یہ چھوڑے حکمران، چلیں آپ نہیں چھوڑ سکے تھے، اب آپ اقتدار چھوڑ چکے ہیں، آپ کی کرسی چلی، اب تو آپ ان حکمرانوں سے مطالبہ کر دیں کہ وزیر اعظم ہاؤس خالی کریں، گورنر وزیر اعلیٰ ہاؤس خالی کریں، بنائیں یہاں پہ یونیورسٹیاں، بنائیں یہاں پہ کارخانے۔ یہ جو ہزاروں کی جو ملازموں کی فوج آپ نے یہاں بھرتی کر رکھی ہے، یہ ہمارے ٹیکسوں سے، اور پھر ٹیکسوں کا بوجھ آپ عام لوگوں پہ ڈال رہے ہیں، عام شہری پہ ڈال رہے ہیں۔ تو کوئی سیاسی جماعت یہ مطالبہ نہیں کر رہی ہے کہ حکمران اپنی عیاشیاں، اپنا پروٹوکول، یہ گاڑیاں بڑی بڑی سرکاری رہائش گاہیں، اور یہ جو اتنی بھاری پولیس کی نفری جو آپ لے کے چلتے ہیں، تو جب یہ ساری جو پولیس جو ہے وہ گورنر کی حفاظت پہ، وزیر اعلیٰ کی حفاظت پر، وزراء کی، مشیران کی، وزیر اعظم کی، صدر کی، وی آئی پی لوگوں کی حفاظت پہ رہے گی، تو عام آدمی کی حفاظت کے لیے پولیس بچتی کہاں ہے؟ کہاں بچتی ہے؟
یہی وجہ ہے کہ عام آدمی، لیکن اس عام آدمی کی بددعائیں آہیں ہیں کہ جن کے ٹیکسوں سے آپ پل رہے ہیں، آپ ان کی حفاظت نہیں کر رہے، تو ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ پہ پھر ایسے ہی حملے ہوں گے۔ کوئی سیاستدان، چونکہ ان سارے سیاستدانوں کو یہ مراتیں، یہ پروٹوکول یا عیاشیاں سرکاری پیسوں سے ہی کرنی ہوتی ہیں، تو کوئی سیاستدان اس طرح کا بیان نہیں دیتا کہ جناب چھوڑیں یہ عیاشیاں، چھوڑیں یہ پروٹوکول، چھوڑیں یہ مرات اور سہولتیں۔ ایک لیڈر ہے آج بھی جو طویل عرصے سے لندن میں، اس کی پارٹی یہاں پر ہر حکومت میں رہی ہے، یہ الزام ہے، جو بھی حصہ حکومت میں ملا، حکومتیں تو کسی اور کی رہی ہیں، وہ تو ایک چھوٹے سے حصے کے طور پہ حکومت میں شامل رہے، لیکن اس پارٹی کے سربراہ نے جب وہ یہاں تھے، پاکستان کراچی میں تھے، 90 پہ تھے، اس وقت بھی انہوں نے کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں لیا تھا، کوئی سرکاری مراد نہیں لی تھی، کوئی سرکاری گھر، سرکاری پیٹرول نہیں لیا تھا، وہ اپنے وہی 120 گز کے اپنے ماں باپ کے دیے ہوئے مکان میں رہتے تھے۔ اور آج بھی اگر کوئی بیان دے رہا ہے ان حکمرانوں کے عیاشیوں کے خلاف، تو وہ صرف اصل MQM کے بانی و قائد الطاف حسین صاحب دے رہے ہیں۔ انہی کو اس ملک کے عوام کا درد ہے کہ وہ ہر روز ایک نیا بیان جو دیتے ہیں تو وہ عوام کی دکھ درد سے جو ہے تڑپ کر دیتے ہیں، کیونکہ عوام کے دکھ درد کو کوئی پاکستان کا حکمراں، کوئی سیاسی جماعت، آپ کسی ایک سیاسی جماعت کا بیان بتا دیں کہ جو ان سرکاری عیاشیوں کے خلاف کوئی دے رہا ہو۔ وہ جو جماعت اسلامی جو اتنی اسلام کی دعوے دار ہوتی ہے، MMA کی حکومت بنی تھی KPK میں، کیا انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس چھوڑ دیا تھا؟ کیا انہوں نے وزیر حکومت کی جو عیاشیاں تھی، جو سرکاری گاڑیاں، سرکاری پیٹرول اور سرکاری رہائش گاہیں چھوڑ دی تھی MMA کی حکومت نے؟ وہ تو خالصتاً MMA کی حکومت تھی، پرویز مشرف کے دور میں تھی، اور اسی پرویز مشرف کے لیے انہوں نے فاتح خوانی تک نہیں کرائی۔ یعنی مرنے والے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف، اس کی ساری غلطیاں معاف، اب اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، لیکن یہ ایسے اسلام کے دعوے دار ہیں کہ وہ اس کی مغفرت کی دعا کے لیے بھی سیاسی جو ہے وہ چیزیں نکال کے لے آتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اسی پرویز مشرف نے ان کی حکومت MMA کی بنائی تھی۔ لیکن یہ وہی لوگ، آپ مجھے بتائیں کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے سرکاری پروٹوکول نہیں لیا اور سرکاری پروٹوکول کی مخالفت کی ہو؟ یہی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں سرکاری پروٹوکول نہیں لوں گا، لیکن سب سے زیادہ اگر پروٹوکول لیا تو اسی شخص نے لیا، اور آج بھی لے رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جب تک نہیں ہم ان حکمرانوں کی عیاشیوں کے خلاف نکلنا ہوگا۔ الطاف حسین نے کل یہی بیان اپنا دیا، جو کہا کہ لوگ نکلیں، اور الطاف حسین نے تو فوج سے بھی یہ کہا کہ جو ایماندار فوجی افسران ہیں، ظاہر ہے دیکھیں اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہم کسی کو 100% تو فرشتہ نہیں قرار دے سکتے، ممکن ہی نہیں ہے کوئی 100% فرشتہ ہو، تو اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ جو اچھے ایماندار لوگ ہیں فوج میں بھی، بیوروکریسی میں بھی، وہ کسی بھی طرح باہر نکلیں اور کوئی بھی ایسی بڑی انقلابی تبدیلی لائیں گے، تبھی یہ ملک بچ سکے گا، تب یہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ سکے گا۔ اور جب آپ بات کر رہے تھے دیوالیہ ملک ہونے کی، تو آج جو وزیر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا کہ ملک، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہوگا، ہو رہا ہے، نہیں ہو چکا ہے، یہ تو تسلیم کر لیا ایک وفاقی وزیر نے، خواجہ آصف صاحب نے، کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، تو اب کسر کس بات کی رہ گئی؟ لیکن ہمارے جو صدر پاکستان ہیں وہ اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے رہے ہیں، وہ نوٹس لے رہے ہیں تو عمران خان صاحب کی ہدایت پہ نوٹس لے رہے ہیں کہ وہ ان کے چیئرمین پارٹی کے، انہوں نے ان کو صدر بنایا، وہ صرف الیکشن کی ڈیٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور بھائی الیکشن کی ڈیٹ اس ملک کا حل نہیں ہے، پہلے اس ملک کے جو اصل مسائل ہیں وہ حل کریں اور اپنے پروٹوکول چھوڑیں۔ صدر صاحب یہ جو ہزاروں ایکڑ رقبے پر جو ایوان صدر ہے، اور پتہ نہیں کتنی گاڑیاں ہیں ان کے کہنے میں استعمال میں ایوان صدر کے، چھوڑیں، وہ بیچیں ان کو۔ عمران خان صاحب نے آتے ہی بھینسیں بیچ دی تھی، اور بھائی بھینسوں سے کیا حاصل ہو گیا؟ گاڑیاں بیچ دی تھی، اور بعد میں پھر گاڑیاں کرائے کی خریدی گئی، اس میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے۔ تو یہ منافقت جو ہے چھوڑیں، اگر آپ واقعی سچے ہیں، ایماندار ہیں، تو خود بھی چھوڑتے ہیں سارے پروٹوکول اور گاڑیاں، اور اس حکومت سے بھی کہیں، جو حکومتیں ہیں چاروں صوبوں میں، چھوڑیں اپنے یہ سارے مراحت سہولتیں اور عوام کو ریلیف دیں، عوام بھوکی مر رہی ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب نے یہی کہا، یہ بھی بیان دیا ہے
کہ یہ جو آج دہشت گردی ہو رہی ہے یہ 1.5 سال پہلے جو سابق حکمراں تھے انہوں نے لا کے دہشت گردوں کو بٹھایا تھا. تو بھائی آپ ان کے خلاف کارروائی کریں نا. آج تو آپ حکومت میں 1.5 سال پہلے اگر عمران خان صاحب کی حکومت تھی انہوں نے لا کے اگر اس سرزمین پہ بٹھایا تھا دہشت گردوں کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانیوں کو باقاعدہ انہوں نے شناختی کارڈ بنائے, پاسپورٹ دیے, افغانیوں کو یہاں پہ لا کے بٹھایا, وہی آج دہشت گردی کر رہے ہیں. تو آپ تو اب 10 مہینے سے حکومت میں آپ کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ آج آپ ذمہ دار ہیں. اگر انہوں نے جو کچھ کیا تھا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ناظرین یہی ہماری آج کی گفتگو تھی, اور اس سے قبل کہ میں آپ سے آج کی نشست سے اجازت دوں, میری آپ سے گزارش کہ آپ تھنک ٹی وی HD کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.